کیونکہ وہ حسینی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا ہدف معین کرے، ہدف کو بڑا کر دے، اور جتنا اونچا بلند اور بڑا انسان کا ہدف ہوگا اتنا ہی انسان کو امام کے ساتھ ہمراہی کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام کی ہمراہی اور امام کے رکاب میں چلنا، امام کی نصرت کرنا اتنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر انسان کا ہدف چھوٹا ہو گیا تو انسان کبھی امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ اپنے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ اپنوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حسینی جوان، حسینی ماتمدار، حسینی عزادار کا ہدف چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس بڑے ہدف میں شمشیریں بھی چلے، تلواریں بھی چلے، تب بھی اس انسان کو، اس حسینی عزادار کو کوئی خوف و وحشت طاری نہیں ہوتی۔ جیسا حسینی عزادار ہر وہ انسان ہے جو ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جائے، جو ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ اگر ظالم کے مقابلے میں اور عمر سعد ابن زیاد کے مقابلے میں انسان کو کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوگا، تو اگر یہ ہمت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو سمجھ لینا کہ انسان ابھی بھی کوفی بنا ہوا ہے۔ کل اشارہ کیا تھا کہ کوفیوں کا ہدف کیا تھا، کوفیوں نے اپنے ہدف کو چھوٹا کیا تھا، اسی لیے وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ آج آپ پورے خطہ اسلام میں دیکھیں، آج پوری مملکتیں جو مملکت اسلامی کے نام پہ ملک بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ہدف بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس چھوٹے ہدف کی وجہ سے وہ بڑا ایک ہدف جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا تھا، جو تعلیمات اسلامی میں موجود تھا کہ جہاں پہ بھی ہو تو انسان کو ہمیشہ جب ظالم اور مظلوم میں تمیز کرنی ہو، جب ظالم اور مظلوم میں کسی کے ساتھ دینا ہو تو کہاں پہ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ جب بھی ایسا وقت آئے تو تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کون للظالم خصنا، تب جا کے اس وقت پہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آج 54 ملک یعنی اس جو بنا میں مملکت اسلامی وجود میں آئی، لیکن ایک بھی ملک کے اندر سے، ایک بھی ملک کے حکمران کے حلقوں سے یہ آواز نہیں نکلتی کہ کہیں پہ ہمارے مظلوم بھائیوں کو، کہیں پہ ہمارے مظلوم بچوں کو، کہیں پہ ہماری ماں بہنوں کو وہ ظلم و زیادتی کا شکار انہیں بنایا جا رہا ہے۔ کہیں سے آواز نہیں نکلتی، کیوں؟ کیونکہ ان کا ہدف چھوٹا ہے۔ وہ اپنی اقتدار کی خاطر، اپنی ہوس کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ حکومت کرنے کی خاطر وہ اتنا بڑا رسک لینا پسند نہیں کرتے، لہذا وہ کودنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کودنا آگ میں، نار نمرود میں کودنے کے لیے وہ ایمان ابراہیم چاہیے۔ جب تک خلیل کا ایمان پیدا نہ ہو تب تک انسان کے اندر نار نمرود میں کودنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان ممالک میں سے اگر دیکھیں تو فقط ایک فرد واحد ہے اور ایک ہی ملک ہے کہ جس نے آواز اٹھائی اور یہ عہد کیا کہ جہاں کہیں بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ غزہ کا مظلوم ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے کا مظلوم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم ہمیشہ اس مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ واحد ملک اور مملکت اسلامی انقلاب اسلامی کی مملکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسین کرے، کیونکہ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کے کردار کے اسوہ اور الگو کون ہے؟ وہ اسوہ اور الگو حضرت سید الشہداء علیہ السلام۔ ان کے کردار کی عکاسی کہاں سے ہوتی ہے؟ کربلا کے میدان سے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان کا کردار کربلائی بن جائے تو ایک ظالم کیا، ایک امریکہ، ایک اسرائیل، ایک انگلش، یعنی ہزاروں اسرائیل بھی سامنے کھڑے ہو تو انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کربلا کا کردار آپ کا ماڈل نہ ہوا، آپ دنیا کے تمام ماڈل اٹھا کے دیکھیں تب بھی آپ کے اندر وہ جرأت پیدا نہیں ہوگی۔